بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. معزز حاضرین و ناظرین کرام، واجب التعظیم و تکریم علماء اہل سنت، اس وقت ہم برمنگھم کے اندر خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ الحاج مولانا حافظ محمد صادق ضیاء صاحب زیدہ مجدود دامت برکاتہم العالیہ کے سینٹر میں موجود ہیں، اور یہاں موجود ہونے کا مقصد اہل سنت و جماعت کے لیے جو حال ہی میں دو صورتوں میں فتنہ ظاہر ہوا، جس پر نہایتی دکھ ہے، پریشانی ہے، اہل سنت کو اضطراب ہے، اس سلسلے میں یہاں جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔ مجھ سے پہلے اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ محقق برطانیہ الحاج علامہ ظفر محمود صاحب فراشوی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ مسئلہ رؤیت ہلال پر روشنی ڈالی، اور آپ حضرات کی نظر انہوں نے اس مسئلے کو فرمایا۔ حال ہی میں جو برطانیہ میں فتنہ برپا ہوا وہ سب حضرات جانتے ہیں۔ ایک تو عید کے سلسلہ میں اختلاف سامنے آیا، سنڈے کو جو عید کی گئی، دوسری عید منڈے کو ہوئی۔ یہ اختلاف اہل سنت و جماعت میں خاص کر کے ہائی لائٹ ہوا۔ پریشانی زیادہ اہل سنت و جماعت کو ہوئی۔ ایک یہ فتنہ برپا ہوا۔ میں اختصار کے ساتھ اس کی فتنہ ہونے پر گزارش کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس فتنے کے اندر یہ فتنہ برپا جو کیا گیا، کرنے والوں نے خود ہی پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے وہ ایک اور فتنہ انہوں نے برپا کر دیا، اور وہ خود بجائے اس کے کہ اپنے گلے سے اس خرابی کا طوق اتارتے، اس سے بڑی خرابی کا طوق گلے میں پڑ گیا ہے، اور وہ دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وہ بہت ہی بڑی خرابی ہوئی ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے علماء کرام جو موجود تھے وہ کیوں نہیں توجہ کر رہے اس کی طرف۔ تو یہ دوسرا فتنہ جو اس کے اندر ہی پیدا ہوا، وہ میں اس کی صرف نشاندہی کرتا چلوں کہ اس میں ایک تو مولانا صاحب نے اپنا دفاع کرتے ہوئے، اور اپنی جو عید میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو شریعت اسلامیہ کے اصول کے خلاف ہوئی سنڈے کو، اس پر میں عرض کروں گا کیسے خلاف ہوئی، اس کا دفاع کرنے میں
انہوں نے یہ مسئلہ فرعی ہے، عید کا مسئلہ جو ہے اس میں اختلاف کیا، اور یہ فروعی مسئلے میں اختلاف بھی خود برپا کیا، اور پھر اس کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اصلی اعتقادی قطعی یقینی مسئلہ جو قرآن مجید ہے امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، امت کا اتفاق ہے اس پر کہ یہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ ہے جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا، اور بالکل من و عن وہی کلام الہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو جمع فرمایا، اور یہ تواتر سے حضور سے نقل ہوا، تواتر کے ساتھ۔ اس پر بھی امت کا اجماع ہے، کوئی صحابہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید میں اختلاف کیا، اعلیٰ یاذ باللہ تعالی۔ ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کرنے کے لیے، لیکن ہم نے متعدد پیغامات پہنچائے ہیں مولانا صاحب کو، لیکن وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے۔ لیکن اس طرح مسئلہ، اس سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ قرآن مجید کو اختلاف کا نشانہ بنایا گیا جو شرعاً بہت بڑا جرم ہے، اس پر بھی توبہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح کم ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ، آج اس پر بات نہیں کرنی۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کفر کی نسبت کی گئی۔ اب یہ کہنا کہ جناب خود کہتے ہیں جی جناب ہم تو مانتے ہیں معوذتین کو قرآن مجید کا حصہ، اور خود اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے معوذتین کا انکار کیا۔ ریکارڈ پر باتیں ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بات جب ہوگی تو پھر بالکل صاف ہو جائے گی، ادروائز اس کا شرعی حل ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کفر کی نسبت ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ معوذتین کا انکار کرتا ہے تو کوئی اپنا ہاتھ اوپر کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ اس کا دفاع کرے اور کہے یہ کفر نہیں ہے، صریح کفر ہے، اس سے کفر سے نہیں بچ سکتا۔ اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، تو جو صحابہ کے دور میں انکار کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کہا جائے کہ وہ کفر نہیں ہے؟ یہ ان کی طرف ان پر الزام ہے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ بھی امت میں ایک بہت بڑا نیا فتنہ برپا کر دیا ہے، اور خصوصاً اہل سنت کے سٹیج سے یہ بات ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ بات انشاءاللہ یہ ہوگی اور اس کا حل ہوگا۔ عید کا جو مسئلہ ہے یہ فروعی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف جو ہوا، اگرچہ فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور یہ اختلاف مذموم نہیں جبکہ شرعی دلائل کی روشنی میں ہو، اختلاف کرنے والوں کے پاس دلائل شرعیہ ہوں۔ اس کی مثال اگر دینی تھی تو اہل علم جانتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں جی ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے فروعی مسائل میں، کہاں قرآن مجید اور صحابہ کرام وہاں جا پہنچے، جو صراحتاً یہ بہت بڑی جسارت بھی ہے، اور اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علمی یتیمی پن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اس کو جو اہل علم اور جو اہل فہم و فراست ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ تو عید کا جو اختلاف کیا گیا اس میں یہ ہے کہ سنڈے کو
عید برطانیہ میں اہل سنت و جماعت کے معتبر علماء نے اور اکثریت نے سنڈے کو عید کا اعلان نہیں کیا، روزہ رکھا، رمضان شریف کا روزہ، اور منڈے کو عید الفطر منائی۔ اس سلسلے میں جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ باقاعدہ پورے کیے گئے۔ شرعی رویت ہلال بورڈ ہے برٹش مسلم فورم کے پلیٹ فارم پر، جس میں جیت علماء کرام موجود ہیں، تو سیٹرڈے کی شام سے پہلے باقاعدہ ان کا اجلاس، میٹنگ اور تحقیقی اجلاس ہوا، جس میں پورا جائزہ لیا گیا۔ اور چونکہ برطانیہ میں اکثر رویت نہیں ہوتی، تو اس میں آبزرویٹری جو ہے اس کی مدد لی جاتی ہے، اور بطور مدد اس کو لینا، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کہ مدد لی جائے کہ اس کی اطلاع کے مطابق کہاں کہاں چاند کی رویت ممکن ہے۔ تو جو رویت ہلال بورڈ تھا، انہوں نے اس پر تحقیق کی، کوشش کی، یہاں حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ کے وہ علاقے جہاں کچھ امکانات تھے رویت کے، وہاں سے بھی پوری تحقیق کی گئی، کوشش کی گئی۔ کوئی معتبر خبر اور مصدقہ خبر یا وہ خبر جو خود مصدق بنے وہ نہیں موصول ہو سکی۔ اب بات یہ تھی کہ اٹکل پچو سے عید کا اعلان کرنا کیا یہ علماء کی شان ہے، یا خواہ ہاتھ پاؤں مار کے تو چاند کو نقلی طور پر برآمدی کرنا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں نہایت ہی آسان اصول امت کو دیا ہے، اور دین ہے ہی آسان۔ اب دین و یسر، دین سارے کا سارا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مشکلات ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا، ہم ان علماء کو ضرور متوجہ کرنا چاہیں گے جو اپنی جگہ پر چیلنج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی، بھاگتے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے۔ 9 تاریخ یسٹرڈے بھی باقاعدہ ان کے پاس بندے گئے ہیں، بھائی تم ٹائم دو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی نہیں، تو نہ کوئی ان کے معتبر لوگ سامنے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول امت کو دیا وہ یہ فرمایا کہ 29 رمضان کو، 29 شعبان کو، ہر مہینے کی 29 تاریخ کو امت کے لیے حکم فرمایا، خاص کر کے رمضان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے رمضان کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کے رمضان کا اختتام کرو، یعنی عید الفطر کرو۔ آغاز رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویت کے ساتھ، اختتام رمضان بھی رویت کے ساتھ ہے۔ یہ صریح حدیث نہیں ہے اور یہ صحیحین میں نہیں ہے، متفقون علیہ حدیث نہیں ہے، کوئی عالم اس کا انکار کر سکتا ہے، صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے۔
اب اس حدیث کا باب رویت ہلال میں نص ہونے کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ نص ہے اس میں کہ رویت ہلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد ہی یہی ہے، رویت ہلال کی کو بیان فرمانا کہ رویت ہلال کے ساتھ تم رمضان شریف کا آغاز کرو، رویت ہلال کے ساتھ تم عید الفطر کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اگلے حصے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، اور وفی روایت فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، متفق علیہ ہیں دونوں روایات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 29 تاریخ کو، 29 شعبان کو یا 29 رمضان کو میری امت کو چاند نظر نہیں آتا، چاند کی رویت ثابت نہیں ہوتی، اس کا ثبوت نہیں ہوا، رویت ہلال کا تحقق نہیں ہوا، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ چاند مستور ہو گیا ہے، کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، مطلع برآلود ہے، موسم کی خرابی ہے، غبار کی وجہ سے، کسی وجہ سے تمہیں چاند کی رویت نہیں ہوئی، اس کا ثبوت نہیں ہوا، تو تمہارے لیے آسان طریقہ ہے کہ تم 30 دن پورے کرو، چاہے شعبان ہے اس کے 30 دن پورے کرو، پھر رمضان شریف کا آغاز کر دو، کیونکہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو یقینی آ رہا ہے۔ اب تمہیں چاند کی رویت کا اگر ثبوت نہیں ملا تو پھر اٹکل پچو سے تم نے دوسرے مہینے کا آغاز نہیں کرنا، نہ رمضان شریف کا اور نہ شوال کا، یعنی نہ عید الفطر کرنی ہے اور نہ رمضان شریف کا آغاز کرنا، چونکہ پھر یقین آ رہا ہے، پچھلا مہینہ یقینی آ رہا ہے، تو اس مہینے کو اسی یقین کے ساتھ اختتام کیا جائے اور پھر دوسرے مہینے کا آغاز کیا جائے۔ اب جن حضرات نے سنڈے کو عید کی ہے وہ کہتے تو بہت ہیں کہ ہمارے پاس شرعی دلائل ہیں، ہم پوچھتے ہیں وہ شرعی دلائل ذرا لے آؤ سامنے، وہ کیا ہے؟ بتاؤ ذرا وہ کیا ہے شرعی دلائل، یا بند کمرے میں ہی بیٹھ جاؤ علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کہ دیکھیں رویت کا جو ثبوت ہے وہ شہادت کے ساتھ ہے، یا پھر خبر مستفیض کے ساتھ ہے، جو طرق موجبہ شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی شرعی طریقے کے ساتھ رویت کا ثبوت ہو جائے تو پھر روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، عید بھی کر لینی چاہیے۔ اگر اس شرعی طریقے سے ثابت نہیں تو 30 دن پورے کرنے یہ شریعت کا حکم ہے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ کیا ہے؟ امر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ شرعی دلیل ہے، 30 دن پورے جو بندے کریں گے وہ شریعت کے مطابق کریں گے، شرعی دلیل کے مطابق وہ کریں گے، اور 30 دن پورے کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کسی قسم کا، کہ ان کے پاس دلیل شرعی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضور کے فرمان پر عمل کر کے انہوں نے 30 دن مکمل کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے عید الفطر کی ہے، اس پر کیا اعتراض؟ اب 29 کو ہی تم نے جو عید کا اعلان کیا، کون سی وہ شرعی دلیل ہے جس سے یقیناً تمہیں رویت کا ثبوت مل گیا ہے؟
بتا سکتے نہیں. خبر مستفیض کی بات ابھی حضرت علامہ صاحب علامہ محمد فاروق نظامی صاحب زیدہ مجدو دامت برکاتہ میں فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی خبر مستفیض. دیکھو کہنے والے وہ اپنے آپ کو عالم جو بھی کہیں ہمارا اس پر اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی شہادت مل گئی ہے. اچھا شہادت کہاں سے؟ چلو جی کسی ملک سے ہی. برطانیہ کی تو بات ہی نہیں ہے نا، باہر سے ہے. اب شہادت مل گئی ہے. کیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں یہ شہادت ہوتی ہے؟ جو ٹیلی فون کی خبر ہے یہ شہادت ہے؟ شہادت اسے کہا جاتا ہے. شہادت کی یہ تعریف ہے. اس پر تو وہ غور فرما لیں. پھر جا کے وہ چیلنج کریں کہ پہلے کیا وہ غور فرمائیں یہ شہادت ہے جی فلاں ملک سے خبر آ گئی ہے، یہ شام شہادت مل گئی ہے. اچھا شہادت سے اگر وہ پھرتے ہیں انکار، چلو جی شہادت نہیں ہے، پھر کیا خبر مستفیض ہے. تو خبر مستفیض کی جو تعریف ہے وہ سچی آتی ہے. اس پہ ان کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دنیا سے علم ختم نہیں ہو گیا. خبر مستفیض جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، فقہاء کرام نے واضح طور پر فرمایا جمیع و جماعت متعددہ. وہ متعدد جماعتیں آتی ہیں، خود جماعتوں کا آنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ٹیلی فون کر کے خبر دیتی ہے. جی ٹیلی فون کر کے خبر دینا یہ خبر مستفیض نہیں ہے. خبر مستفیض میں مخبرین خود آتے ہیں. مثلا کسی ملک سے، جس ملک میں رویت ہو گئی ہے، اس کی شہادتیں ہو گئی ہیں، رویت کا تحقق ہو گیا، ثبوت ہو گیا شرعی طور پر، وہاں سے جماعتیں متعدد آئیں. ایک جماعت بھی نہیں، متعدد جماعتیں آئیں اور وہ خبر دیں، اور وہ جماعتیں بھی ایسی ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ ممتنع ہو. جھوٹ پر جمع ہونا ممتنع ہو کہ بھائی عقل کہے کہ یہ اتنی جماعتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتی. تو یہ ہوتی ہے خبر مستفیض. ہمارے پاکستان میں 29 رمضان کو ایک فلائٹ لندن سے گئی اور وہاں لوگ اترے. انہوں نے کہا جی کہ لندن میں چاند نظر آ گیا، وہاں چاند دیکھا گیا، یا کہتے ہیں جی ہم نے خود چاند دیکھا ہے. ایک مانچسٹر سے فلائٹ چلی گئی، انہوں نے خبریں دی جا کے. برمنگھم سے فلائٹ چلی گئی، ساتھ والے کسی اور یورپ ملک سے چلی گئی. تو انہوں نے خبریں دیں. تو اب وہ ایسی جماعتیں مختلف علاقوں سے گئی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے. تو خبر مستفیض ہوتی ہے. فقہاء کرام نے یہ صورت بیان فرمائی ہے. اس طرح کی صورت جب آ جاتی ہے سامنے تو تمہارے لیے رویت ثابت ہو جاتی ہے، رویت کا ثبوت ہو جاتا ہے. نہ کہ تکلف سے تم ایک خبر کو خبر مستفیض بنا دو. کو جی یہ فون پر ہمیں خبر آ گئی ہے تو خبر مستفیض ہے جی. تو یہ پہلی تو بات یہ ہے. شہادت بھی نہیں. 29 کو رمضان میں ہم دعوے سے کہتے ہیں کوئی شہادت نہیں ان کے پاس ہوئی 29 کو برطانیہ میں رویت ہلال کی، شوال عید الفطر کے چاند کی کوئی رویت، اس کی شہادت نہیں ہوئی. اور خبر مستفیض بھی نہیں. بالکل یہ بات غلط ہے، اس کو خبر مستفیض کہنا ہی غلط ہے. تو پھر کس بنا پر جو ہے وہ 29 کی عید کا اعلان کیا گیا؟ اب جن لوگوں نے 30 پورے کر کے عید کی، اللہ کے بندو وہ تو سری شریعت کی دلیل ہے اور وہ نص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اور شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 4. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور القیاس جو مستنبت ہو ان ادلہ ثلاثہ سے.
یہ 4 ادلہ شرعیہ ہیں۔ دوسرے درجے کی حدیث پر دلیل پر عمل کر کے برطانیہ میں 30 روزے پورے کر کے سوموار کو عید کی گئی، اور یہ بالکل درست اور شرعاً عید تھی۔ سنڈے کی عید ہم کہتے ہیں غیر شرعی تھی، اور محض ادھر ادھر کا اعلان اور یہ بے بنیاد خبریں اور بناوٹی خبریں جو ہیں، ان خبروں کی بنا پر اعلان کر دینا کہاں کی دانش مندی، اور پھر علماء کا یہ کام ہے۔ خدا را کچھ خیال کرنا چاہیے کہ پھر ہم دوسروں کو تو کچھ نہیں کہتے، بھائی لوگوں کو چیک ملتے ہیں، ان کی پرابلم ہے، ان کی اپنی مجبوری ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، وہ مجبور ہیں، وہ اور مسئلہ ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ لیکن بھائی باقیوں کو کیا، اہل سنت کو کیا پرابلم آ گئی کہ انہوں نے 29 کو کس بنیاد پر یہ عید کی ہے؟ یہ غیر شرعی عید تھی۔ اس دن رمضان شریف کا یقیناً روزہ تھا، یقیناً روزہ تھا سنڈے کو رمضان شریف کا، اور یہ جو عید کی گئی ہے اس کی تو بالکل کمزور سے کمزور اس کی حیثیت بھی نہیں بنتی۔ تو چاہے جائے کہ یقین کا وہ مقابلہ کرے، تو وہ رمضان شریف کا روزہ تھا، اس دن عید غلط ہوئی ہے، اور اس سنڈے کا روزہ جنہوں نے عید کی عوام الناس بیچارے ہیں، ان پر کوئی یہ کفارہ نہیں پڑتا، چونکہ وہ پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ عوام الناس جو ہیں جنہوں نے پیچھے لگ کے عید کی ہے، وہ اس کا روزہ قضا کریں۔ سنڈے کا روزہ تھا رمضان شریف کا، اس کی قضا کریں۔ منڈے کو عید جو ہوئی وہ درست اور شرعی طور پر صحیح عید ہوئی، اس پر کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہے ذرا بر بھی۔ تو میں مسلمانوں سے اپیل یہ ضرور کروں گا کہ یہ جو آزمائش آ جاتی ہے، جب 29 دن تم نے صبر کیا ہوتا ہے تو ایک دن اور بھی صبر کا مظاہرہ کیا کریں، اور جب تک جو ہے وہ یقینی طور پر یہ سامنے رویت کا ثبوت نہ آ جائے اس وقت تک یہ عید نہ کیا کریں۔ اور میں پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ہمارے حضرت علامہ الحاج صادق محمد صادق ضیاء صاحب کو، کہ جنہوں نے یہ پروگرام بھی ترتیب دیا، اور پھر وہ تمام علماء اہل سنت برطانیہ میں اور ان ٹی وی چینلوں کے چیئرمینوں کو بھی ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، جنہوں نے بڑی جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، شرعی حدود کا تحفظ کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنے ٹی وی چینل کو یوز نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ انہیں اور جرت عطا فرمائے کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کر سکیں۔ اب مزید جو رپورٹ ہے سائنسی لحاظ سے، آبزرویٹری کے اعتبار سے، پھر جو بناوٹی خبر نائجیریا سے آئی، اس کی مزید تفصیل اور یہ کہہ سکتے ہیں اس کا آپریشن پوسٹ مارٹم کرنے والے سرجن ہمارے پاس جو ہیں اس فیلڈ کے، وہ جناب محترم راجہ زاہد صاحب موجود ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج ہم برمنگھم کے اندر اس سینٹر میں یہ بات ضرور کہیں گے کہ جنہوں نے سنڈے عید کروائی ہے وہ پلیز وہ بات کریں اس پر، آئیں بات کریں اس پر۔ ہم بھاگتے نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ تو دیتے ہیں ہم بات کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کے لیے پیغامات جاتے ہیں تو پھر دوسروں سے فون کرواتے ہیں، جی انہیں کہو ہمیں تنگ نہ کریں۔ جی میں نے مولانا صاحب سے یہ بھی پیغام بھیجا، بھائی جو آپ نے قرآن مجید کے اندر اختلاف کی بات کی ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے پہلے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو یہ نسبت کی ہے نا کفر کی، ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ وہ مجھے کئی لوگوں سے، علماء سے فون کرواتے ہیں، جی انہیں کہیں
مجھے تنگ نہ کیا جائے. حالانکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں. ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ بات کی جائے تو بہتر طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس سے رجوع اور توبہ کی جائے. جو اس کا حل ہے وہ بہترین یہ ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہو کہ توبہ توبہ توبہ. ہم موبضتین کا انکار نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذمہ لگاتے ہو جی، انہیں الزام دیتے ہو کہ وہ موبضتین کے منکر تھے جی. یہ کتنی بڑی جرت ہے، ان کے ذمہ لگا رہے ہو اور خود جو ہے نا وہ توبہ توبہ اس سے پیچھے ہٹتے ہو. ہم کہتے ہیں ادھر بھی توبہ کرو، اس سے بھی توبہ کرو. اور اس میں جو خرابیاں ہیں وہ فنی شرعی ابھی ہم نے ساری نہیں ظاہر کی، وہ کریں گے ٹائم پر انشاءاللہ. اگر یہ توبہ رجوع ہو جائے، توبہ ویسے بھی اچھی چیز ہے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ سے کیوں بھاگتے ہو؟ اگر ایک بات ہو گئی ہے تو وہ توبہ سے توبہ کر لیں. اور پھر جو بڑے اکابر علماء وہاں موجود تھے ان سے بھی ہم نے بات کی ہے اور انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.